ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کا علم دین کا وہ اللہ کی طرف سے آیا اور اس کی عملی تقاضے وہ انسانی فطرت کی تسکین کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت اور اہل بیت نے اپنی عملی زندگی کو اس دین کے تابع لا کر اس دین کے ساتھ نسبتیں جوڑ کر انہوں نے زندگی کو اس دین حق کی مطابقت میں استوار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ میں سے بڑا اہم ترین مقام والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا ہے۔ مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے نمبر پر آنے والے، اولین درجے میں دین حق کو قبول کرنے والے لوگ، جنہوں نے اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتیں اور اپنی زندگی کا قیمتی سامان، اثاثہ، سرمایہ، اس سب کو دین کے لیے لگا دیا۔ یہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہیں۔ قرآن اس جماعت کا تعارف پیش کرتا ہے، اس کی حیثیت کا تعین کرواتا ہے اور ان کی قربانیوں کو دنیا میں انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک نمونے کے لیے پیش کرتا ہے۔ اس لیے اس جماعت صحابہ میں سے ایک اہم ترین شخصیت وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جن کو اللہ جل جلالہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، کہ جن کا بچپن کا دور رسول اللہ کی تربیت میں گزرا، جن کا لڑکپن وہ رسول اللہ کی تربیت میں گزرا، جن کی نوجوانی کا دور رسول اللہ کی تربیت میں گزرا، جن کی جوانی کا دور رسول اللہ کی رہنمائی اور تربیت میں گزرا، اور انہوں نے پہلا دور رسول اللہ کے ساتھ 23 سال دین حق کے لیے آپ کی جماعت کا حصہ بن کر، آپ کی رائے کے ساتھ رائے ملا کر، آپ کے مشن کا حصہ اور ممبر بن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا دور گزارا، جس سے دین کا علم، دین کا عمل، دین حق کی نمائندگی اور دین حق کے علوم و معارف اور دین حق کی نسبتیں انہوں نے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اپنے دل و دماغ کو انہوں نے اس کا عادی بنا لیا۔ جو بولتے ہیں تو دین حق کی ترقی کے لیے، سوچتے ہیں تو اللہ کے دین کو ترقی دینے کے لیے، بولتے ہیں تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، قرآن حکیم کے ساتھ ان کا شغف ہے، ان کا تعلق ہے، رزق حلال کما کے کھانا انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بہترین عادت بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان جلیل القدر پرعظمت لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ذمہ داریاں ان کے سپرد کی، اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ لہٰذا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم المرتبت لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اس دین حق کی وفا شعاری کے لیے
اپنی زندگی کا قیمتی دور وہ اسی میں گزارا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں ان کے مشیر بن کر، معاون بن کر، وزیر بن کر، ان کی پارٹی اور جماعت کا حصہ بن کر اس دور خلافت کا، خلافت صدیقی کا انہوں نے اہم ترین رکن رکین کی حیثیت سے اپنا پورا دور گزارا۔ اور پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں 10 سال کا عرصہ، 10 سال کے قریب کا عرصہ انہوں نے ان کے نظام خلافت صدیقی میں، ان کی معاونت میں، مشاورت میں، ان کے تعلق میں انہوں نے ان قربانیوں کو بھی پیش کیا، اور اپنے علم سے، اپنے رائے سے، اور اپنی عقل و شعور سے، اپنے استنباط و استدلال سے ہر دور میں، اس پورے دور میں قربانیاں دے کر دین حق کے لیے اپنے آپ کو وابستہ رکھا۔ اسی طریقے سے 12 سال کا دور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، کہ پوری دنیا پر اسلام عادلانہ نظام کے طور سے انسانیت کا رہنما بن کر قرۂ ارض پہ بسنے والے انسان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام سے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی لے رہے ہیں۔ اور اس دور میں بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشیر کی حیثیت سے، ایک معاون کی حیثیت سے، ایک وزیر کی حیثیت سے بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے پھر اپنا دور 4.5 سال کے قریب خلافت مرتضوی کا یہ پورا دور، جنہوں نے عراق کو مرکز بنا کر، کوفہ کو دارالحکومت بنا کر انہوں نے پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا ایک عظیم ترین دور گزارا، یہ بھی ہمارے لیے بڑا اسوہ اور نمونہ ہے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ ہر صحابی کا اپنا ایک کردار، اپنا ان کا ایک مقام ہے، اپنی ان کی ایک حیثیت ہے، ان کا اپنا ایک ذہنی ارتقاء ہے، اس کے اعتبار سے وہ جہاں جاتے ہیں وہی قدم بڑھاتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ اب طواف کر رہے ہیں، لوگ حجر اسود کو کوئی استلام کر رہا ہے، کوئی بوسہ دے رہا ہے، کوئی ہاتھ لگا رہا ہے۔ حضرت عمر طواف سے فارغ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حجر اسود کو خطاب کیا، مجھے معلوم ہے انک حجر، تو ایک پتھر ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، لا تنفع ولا تضر، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ جنت کے پتھروں میں سے ہے، حجر اسود بھی 4 پتھر اللہ نے جنت سے اتارے، حجر اسود، رکن یمانی اور مقام ابراہیم، اور یہ کچھ پتھر وہ ہیں ان کو اللہ نے جنت سے اتارا۔ اب ان کی اپنی تاثیر ہے، ان کے اپنے اثرات ہیں۔ حجر اسود بھی انہی میں سے ہے۔ جب اسے دنیا میں اتارا گیا یہ اتنا روشن تھا کہ ساری دنیا اس سے روشن ہو رہی تھی، اس کی روشنی پھیل رہی تھی، تو اللہ نے اس کے نور کو منجمد کر دیا، اس کے اندر جمع کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس کو کعبۃ اللہ پر یہاں نصب کر دیا گیا، لگا دیا گیا۔ اب لوگ آتے ہیں اسے استلام کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دین حق کی عظمت کا اظہار، شاعر دین کا اظہار، اللہ کے حکم کا اظہار ہے، اس کی نسبتیں ان کے اوپر حاوی ہیں۔ فرمایا ہر چیز میں اسی کا حکم ہے، لہٰذا ذاتی طور پر ہم تجھے عظمت نہیں دلا سکتے،
اللہ نے ضرور عظمت دی ہے، لیکن ذاتی طور پر تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو معیار دین کیا ہے اس کو متعین کیا۔ معیار دین وہ اللہ کا حکم ہے۔ معیار دین کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سنت ہے۔ اب یہ ان کا اپنا ایک مقام تھا کہ وہ دین کے اعتبار سے یہ ذہن بنانا چاہتے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو دیگر اوصاف سے نوازا ہے۔ وہ دین کی نسبتوں کا اظہار، اس کا تعارف چاہتے ہیں کہ دین کی ایک ایک چیز کا تعارف امت کو حاصل ہو جائے، یہ امت دین کی پہچان پیدا کرے، اس کی معرفت پیدا کرے، دین حق کی نسبتوں کا ادراک اور شعور حاصل کرے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آئے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا اور کھڑے ہو کر پھر یہاں خطاب فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ حجر اسود کیا ہے؟ یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، یمین الرحمن، جو اس کو بوسہ دیتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے۔ اور میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو زبان بھی عطا فرمائیں گے، اس کی زبان بھی ہوگی، یہ اپنی زبان سے بولے گا۔ لہو عینان، اس کی آنکھیں بھی ہوگی، یہ آنکھوں سے بھی دیکھے گا، یہ اپنے سے تعلق رکھنے والے، یہ اس کی نسبت کا ادراک رکھنے والے، اس کا طواف کر کے بوسہ دینے والے، اس کا استلام کرنے والے، یہ ان کو پہچانے گا اور قیامت کے دن ان کا سفارشی ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جب ایک مسلمان کعبۃ اللہ میں جاتا ہے، حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، استلام کرتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، دور سے اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لیتا ہے، تو گویا اس نے اپنے تعلق کا اظہار کیا، اپنے تعلق کا اظہار کیا۔ اور یہ تعلق کا اظہار کیا ہے؟ یہ اللہ سے معاہدہ کرنا کہ اللہ ہم تجھ سے معاہدہ کر کے اب زندگی بسر کریں گے، تیرے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ایک آدمی جو آپ کے قریب بیٹھتا اس کو دین حق کی نسبتوں کا تعارف کرواتے کہ تمہیں دین کی نمائندگی کا کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ توجہ دلائی کہ آپ نے مقام رشد پر فائز ہونا ہے، آپ نے مقام ہدایت پر فائز ہونا ہے، آپ نے امت کو دین حق کا تعارف کروانا ہے۔ لہٰذا اب تمہارے اندر جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، طیش نہیں آنا چاہیے، غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے ان نسبتوں کی طرف توجہ دلائی، فرمایا علی لو ہداک اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اے علی اگر اللہ تیری وجہ سے ایک آدمی کو دین حق کی ہدایت اور رہنمائی دے دے، دین حق میں داخلے کا تو ذریعہ اور سبب بن جائے، فرما خیر لک من حمر النعم، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں کی وادی بھری ہوئی ہو اور وہ تجھے سرخ اونٹ مل جائیں، ایک طرف وادی بھری ہوئی سرخ اونٹوں کی ہو اور ایک طرف ایک انسان کا مسلمان ہونا، ایک انسان کا دین حق میں داخل ہونا، تجھے ان دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے تو فرمایا تو ایک آدمی کے دین حق میں داخل ہونے کا انتخاب کرنا، سرخ اونٹوں کے ریوڑ کا انتخاب مت کرنا۔ لو ہداک اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر اللہ تجھے ایک آدمی کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے
تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں کے ریوڑ سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے ان کو تعلیم کا، تربیت کا مزاج دیا۔ تعلیم اور تربیت کا مزاج کیا ہے کہ دین حق پر عمل کرتے ہوئے انسان کو ذہنی طور پر مختلف قسم کے احوال سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر انسان، اس کا دین سے جتنا تعلق ہے، جب بھی کسی دینی حکم پر عمل کرے گا تو اس کو مختلف حالات سے گزرنا پڑتا ہے، ذہنی درجوں سے گزرنا پڑتا ہے، ذہنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی مشکلات دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے انسان کو اپنے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ پہلی مشکلات آتی ہیں، انسان کا نفس، انسان کی خواہشات، انسان کے ذاتی تقاضے، وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتے۔ یہ ذاتی خواہشات یہ اس کے اوپر حاوی نہ ہوں، یہ ذاتی تقاضے اس کے اوپر حاوی نہ ہوں، یہ اللہ کے علم کا نمائندہ بن کر ہر میدان میں یہ اس کی بنیادوں کو واضح کرے، یہ ایک ضروری چیز ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ سمجھایا، فرمایا علی، نماز جب پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے تمہارے ذہن کو، تمہارے خیالات کو، تمہاری سوچ اور فکر کو نماز کی طرف لگانے کے اعتبار سے تم اپنے آپ کو طاقتور بناؤ۔ اب نماز میں انسان کا ارادہ نیکی کے عمل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف انسان کے ارادے میں کمزوری پیدا کرنے کے لیے شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اب انسان نماز پڑھے اور اس کو وسوسہ نہ آئے، یہ تو ہو نہیں سکتا، وسوسہ نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ انسان وہ نیک عمل میں مصروف ہو اور شیطان اس کو نیک عمل میں مصروف رہنے دے، مداخلت نہ کرے اس کی نیکی میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی نیکی میں شیطانی مداخلت نہ ہو۔ شیطان نے تو قسم اٹھائی تھی جب اللہ نے اسے راندہ درگاہ کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا شیطان نے، تو اس وقت اس نے قسم اٹھائی تھی لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ۔ اللہ نے بھی شیطان کو کہہ دیا کہ تجھے میں نے راندہ درگاہ کیا ہے، اب فرمایا جاؤ اجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ اللہ نے شیطان کو کہا سارے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، تو اپنے پیدا بھی، اپنے گھوڑے سوار بھی، ساری قوتیں لگا کر تو میرے بندوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، کر لے۔ اور شیطان نے بھی قسم اٹھا کے کہا اللہ تیری عزت کی قسم، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں آدم کی اولاد کی گھٹی میں اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کروں گا، بچہ پیدا ہوگا، میں اس کو اپنے قابو میں لانے کی کوشش کروں گا، میں اس کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کروں گا۔ یہ شیطانی قوتوں کا جال انسانوں کو کیسے جکڑتا ہے؟ اس لیے تو حضور نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چیخ مارتا ہے، وہ روتا ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے کیوں روتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں کہ کیوں روتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے، اسی لیے تو حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ جو میری پیٹ کا بچہ ہے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اپنی اس پیٹ کے بچے کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کو بھی، اس کی آنے والی اولاد کو بھی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اپنی اس بچے کو بھی اور اس کے آنے والے بچے کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ انسان کا ارادہ، اس کی دعا اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتی ہے، بڑی تاثیر رکھتی ہے۔ آج ہم دعائیں مانگنا بھول گئے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں، دل سے دعا مانگیں اپنے آنے والے بچے کے۔ ایک ماں کے پیٹ میں حمل ہے اور وہ دعا مانگ رہی ہے انی اعیذھا بک، اے اللہ میں اپنی اس نسل کو تیری پناہ میں دیتی ہوں،
اور اس کی آنے والی نسل کو بھی وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود کی شر سے، یہ شیطان کے دو میں نہ آئے، یہ شیطان کے نرغے میں نہ آئیں، یہ شیطان کے اس کے جکڑن میں نہ آئیں، اس سے بچ جائیں، ان کے اندر وہ طاقت، قوت اور عقل اور وہ توفیق شامل ہو جائے تیری طرف سے۔ لہٰذا ایک بڑا کام ہے کہ انسانوں کو ذہنی طور پر، عقلی طور پر، اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے شیطانی قوتوں سے نکالنا، یہ ایک مستقل تربیت ہے۔ حضور نے فرمایا مریم اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دو بچے وہ ہیں جن کی پیدائش کے وقت شیطان کا اثر ان پر نہیں چل سکا۔ اس کے سوا جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے، اس کی پسلی میں جا کر اس کو ضرب لگاتا ہے، دنیا میں آیا ہے اب تو مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے یہ حکم ہے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی کان میں اذان دو، جی شیطانی اثر نکل جائے، اس کے کان میں اذان دو، دائیں کان میں اذان، اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہو۔ دنیا میں آتے ساتھ پہلا کام صفائی کا، اس کی جسم کی طہارت کا، دوسرا کام سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ اس کے کان میں اللہ کا نام لینا۔ اس لیے اذان کی بڑی تاثیر ہے۔ حضور نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، کھسکتا ہے۔ یہ دین حق کا آواز بلند کرنا، یہ دین حق کے علم کا، شعور کا آواز لگانا، یہ شیطانوں پر اثر ڈالتی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں ہم قرآن کھولیں گے تو کیا ہوگا، ہم اذان دیں گے تو کیا ہوگا، بہت کچھ ہوتا ہے، ہمیں ابھی اس کا پتہ نہیں۔ یہ شیطانوں پر ضرب لگتی ہے، یہ شیطان پر اثر ڈالتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام حضرت علی کو یہ ترجمانی بتا رہے ہیں کہ شیطان انسانی زندگی میں مداخلت کیسے کرتا ہے، وسوسے کے ذریعے سے، اور ان وسوسوں سے بچنے کے لیے تمہیں کیا کام کرنا ہے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے اہم ترین امور سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر چونکہ انہوں نے لمبا دور گزارنا ہے، یہ بچپن سے مسلمان ہوئے، رسول اللہ کا زمانہ، صدیق اکبر کا زمانہ، عمر بن الخطاب کا زمانہ، عثمان بن عفان کا زمانہ، اب لاکھوں مسلمان ہو گئے۔ اب یہ لاکھوں لوگ آئیں گے جو دین کی رہنمائی لیں گے۔ رہنمائی لینے والوں کو کتنا شعور میں بلند ہونا چاہیے، ان کا علم کتنا وسیع ہونا چاہیے، اس میں گہرائی کتنی ہونی چاہیے، ان کی دشمن پر نگاہ کتنی ہونی چاہیے، وہ انسانوں کے اندر سے دشمن کے اثر کو باہر کیسے نکالیں گے، ان کو اس کی اہلیت اور تربیت کتنی ہونی چاہیے۔ لہذا حضور علیہ السلام شیطانی وسوسے، شیطان جب انسان کے دل و دماغ پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے، اور میں نماز پڑھتے ہو تو شیطان حملہ آور ہوگا، وسوسہ آئے گا۔ اب انسان کہے کہ مجھے نماز میں وسوسہ آ گیا، چھوڑو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب بڑے بڑے نیک لوگ، شیطان ان کو اسی میں بہکا دیتا ہے، پہلے وسوسہ لاتا ہے اور پھر اس نیک عمل کی حیثیت ختم کرا دیتا ہے، کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں شیطان کا خیال آ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں دنیا کا خیال آ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو فنا خیال آ رہا ہے، تو ہمیں اس کام کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ بھی شیطان کا خیال ہے، یہ بھی شیطان کا ہی وسوسہ ہے۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ ٹریننگ دے دی، تربیت دی۔ اہل اللہ، بڑے بڑے مرشدین، امت کے رہنما، وہ اپنے پاس آنے والوں کو یہی صلاحیت منتقل کرتے ہیں۔ حضرت علی نے اعتراض کر دیا، یا رسول اللہ، انسان کو تو اللہ نے کمانڈ دی اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، انسان کو تو کمانڈ حاصل ہے، طاقت حاصل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان ہمارے اوپر اتنی کنٹرول، اتنا قدرت حاصل کر لے کہ وہ وسوسہ ڈالے اور ہم وسوسے کو روک نہ سکیں۔ فرمایا اچھا روک کر دکھاؤ۔ انہوں نے کہا یہ بڑی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، انسان اپنے آپ کو وسوسوں سے نکالے، اپنے اندر یہ توجہ، استقامت، ذہنی توجہ، اس میں کمال پیدا کرے۔ یہ کمال ویسے پیدا نہیں ہوتا، اس لیے تو ہمارے اولیاء اللہ ذکر کرواتے ہیں۔ یہ ہمارے 4 سلسلے جو ذکر کے اور تربیت کے ہیں،
جو اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو اللہ کا نام یاد دلاتے ہیں۔ نقشبندی، قادری، چشتی اور سہروردی۔ نقشبندی سلسلے کی بنیادیں حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچتی ہیں، اور باقی تینوں سلسلوں کی بنیادیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سلسلہ بسلسلہ وہاں تک پہنچتی ہیں۔ اب پوری امت میں تعلیم و تربیت کا یہ پورا دور کہ لوگوں کے دل و دماغ کو دین حق کے ساتھ کیسے مناسبت پیدا کروانی ہے، اندر سے مناسبت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، گیپ نہ ہو ہمارے اور دین کے درمیان۔ یہی تو اولیاء کاملین کرتے ہیں، یہ تو علماء ربانیین کا منصب اور فریضہ ہے کہ وہ امت کے دل و دماغ میں دین کی نسبتیں ایسی گہری کریں کہ امت اور دین کے درمیان گیپ نہ آئے، خلا نہ آئے، یہ توڑ نہ ہو، درمیان میں کوئی حائل اور رکاوٹ نہ ہو۔ ہر شیطان کو امت کے دل و دماغ سے دور کرنا ہے، یہی تو کام ہے۔ نبی آ کر یہی کرتے ہیں، اور نبی کے وارثین بھی یہی کرتے ہیں کہ انسانوں کے دل و دماغ سے، انسانوں کے دل و دماغ کی اندر کی قوتوں سے شیطانوں کا اندر والا اثر بھی نکال کر باہر کر دیا جائے۔ لہٰذا اب شیطان حملہ آور ہوگا، اس کے حملے سے نہیں بچا جا سکتا، یہ موت تک یہ مرحلہ قائم رہتا ہے، یہ جنگ جاری رہتی ہے مومن کی اور شیطان کی۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، ہر دور میں، اور کبھی شیطان بہت منظم ہو کر حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ دور بھی ہے جس طرح آج دنیا کے مسلمان منظم شیطانی حملوں کے زد کے دور سے گزر رہے ہیں۔ دین حق مغلوب ہے، ہمارا قانونی نظام ختم ہو گیا، ہمارا عدل کا دور ختم ہو گیا، قرآن حکیم کا تعلیمی دور ختم ہو گیا۔ آج امت مسلمہ مکمل طور پر شیطانی نرغوں اور اس کی زد میں ہے، ظاہری اعتبار سے، لیکن باطنی اعتبار سے وہ ان کی زد سے کیسے نکلے گی؟ اس لیے فرماتے ہیں علماء کہ جب اورنگزیب عالمگیر دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے تخت کا وارث کوئی بھی نہیں تھا، سب پر زوال تھا، لیکن اسی وقت میں دلی کے اندر 12 بڑے بڑے اولیاء اللہ قطب الاقطاب کے منصب پر فائز تھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ جن کا دل و دماغ دین حق اور اللہ کے نسبتوں کے اعتبار سے روشن تھا۔ 12 بڑے بڑے اولیاء اللہ جو کائناتوں پر ایک اللہ کا ولی بھی حاوی ہوتا ہے، اس کی تاثیر ایسی پیدا ہوتی ہے، دلوں میں ایمان کا نور پیدا کر دیتا ہے۔ تو دلی میں 12 بڑے بڑے اولیاء اللہ موجود تھے، یہ منصب خالی نہ ہوا، اس لیے ان اولیاء اللہ کی محنتوں سے، علماء ربانیین کی محنتوں سے امت کے دلوں کو دین سے جوڑنے والی ایسی دلی محبتیں رکھنے والے لوگ جنہوں نے ایمان اور اللہ کے تعلق کی محبت کا دیپ روشن کر دیا انسانوں کے دل و دماغ میں، غیر مسلم بھی دین سے محبت رکھنے والے بننا شروع ہو گئے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب پر فائز ہونے والے تھے، لہٰذا اللہ کے پیغمبر ان کے دل و دماغ میں یہ سوالات جو اٹھ رہے ہیں ان کا بھی حل دے رہے۔ اور میں حضرت علی نے سوال کر دیے، یا رسول اللہ، انسان کو تو اپنے اوپر کمانڈ اور کنٹرول آ جائے، یہی تو ایمان ہے۔ ایمان اور کس چیز کا نام ہے کہ اس انسان کی آنکھ، اس کا دماغ، اس کا دل، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں، اس کی ہر چیز اللہ کے حکم کی مطابقت میں آئے گی۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کا ہر جز اس کے جسم کا حصہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر لے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کا وسوسہ اثر کر جائے ادھر انسان کی؟ فرمایا نہیں، یہ طبی بات ہے، یہ غیر طبی بات نہیں، طبی باتوں سے انسان کو نہیں نکالا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا علی، اگر بغیر وسوسے کے تم 2 رکعت پڑھ لو تو تمہیں یہ 1 جبہ یہ انعام دیا جائے گا، 1 جبہ انعام ملے گا۔ اب 2 رکعت پڑھ کر فارغ ہوئے حضرت علی، تو آپ نے پوچھا بتاؤ علی، نماز میں کوئی وسوسہ آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، وسوسہ تو آ گیا تھا۔ میں کیا وسوسہ آیا تھا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول نے 1 جبے کا وعدہ کیا ہے، اگر 2 کا وعدہ کرتے تو کتنا مزہ ہوتا، آپ نے 1 کا ہی وعدہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ طبی چیز ہے، اس سے انسان نہیں بچ سکتا، اس طبی خیال سے اپنے آپ کو
اپنے آپ کو متاثر مت ہونے دو، یہ طبی خیال آتے رہتے ہیں، اس سے تم دین چھوڑ دو گے، فرض چھوڑ دو گے، واجب چھوڑ دو گے، اس کی حیثیت کو کمزور کر لو گے۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبر تربیت دے رہے ہیں کہ دین حق کی کسی نسبت کو کمزور نہیں ہونے دینا، تبھی احوال بدلتے رہیں گے۔ انسان حالات کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے، تبھی حالات ان کے متاثر ہو کر یہ اپنے دین کو نہ چھوڑے، جتنے حصے کو پکڑ سکتا ہے اسی حصے کو اسے پکڑتے رہنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے ان کو بھی یہ کمال دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہے، جہاد ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، دشمن پر وہ اس انداز سے حملہ آور ہوتے ہیں جن کی شجاعت اور بہادری تاریخ کا ایک انمٹ حصہ بن گئی کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پر کتنی بڑی بڑی فتوحات کے دروازے بھی کھلوا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دشمن کو گرایا اور اس کو قتل کرنے کے لیے، اور اس کو نیچے گرا کر سینے پر چڑھ گئے، مارنے لگے، اس نے نیچے سے تھوک دیا، منہ پر تھوک دیا، حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ اب جب منہ پر تھوکا تو حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے تو اس لیے تھوکا تھا کہ آپ کو غصہ دلاؤں، آپ کو غصہ دلا کر آپ مجھے جلدی قتل کر لیں۔ فرمایا اسی لیے تو میں نے تجھے چھوڑ دیا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ یہ غصے کا آ جانا یہ بھی طبی بات ہے، یہ غصے کا نہ آنا یہ تو انسان کی شان کے خلاف ہے، انسان کی طبیعت کے خلاف ہے کہ انسان ناگوار چیز پر غصہ آتا ہے، لیکن غصہ آئے تو غصہ کنٹرول کر لے۔ اصل کمال تو یہ ہے۔ اب غصہ آیا تو اس غصے میں عمل نہیں کر رہے، اب غصے میں عمل نہیں کرتے، اب اس کو چھوڑ دیا۔ اور میں کیوں چھوڑ دیا؟ اور میں اس لیے چھوڑ دیا تجھے میں پہلے اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، تجھے اللہ کا دشمن سمجھ کر تو اللہ کے دین کو اور اللہ کے حکم کو توڑنے والا دشمن شیطان بن کر آیا ہے، اس لیے میں نے تجھے قتل کر دیا تھا۔ لہذا اب میں تجھے کیوں اپنی ذات کے لیے، تو نے میری ذات پر منہ پر تھوک دیا ہے، اب میں تجھے کیوں قتل کروں؟ اب میں تجھے اپنی ذات کے لیے نہیں قتل کرنا چاہتا۔ یہ ہے تربیت، میدان میں اترنا۔ جو دین کا کام کرے گا، جہاد میں اترے گا، اللہ کے دین کا علم سکھلائے گا، کسی کو کوئی نیکی کا کام سکھلائے گا، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اپنی ذات کو کنٹرول کرے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے۔ اب یہ دوسروں کو اپنی خواہش میں مار دینا، آج مسلمان اپنی ذات کے لیے دوسروں کو قتل کرتا ہے، دین کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، دین کی طرف سے تو بزدل ہو گیا، لیکن اپنی ذات کے لیے 1 روپے کے لیے قتل کرنے کے لیے تیار۔ لیکن فرض نماز چھوٹ جائے اسے افسوس نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے یہ دینی غیرت نہیں ہے۔ دینی غیرت وہ ہے جو دین حق کے نقصان پر پیدا ہو، اور یہ جو انسان کے اندر غیرت آتی ہے یہ غیرت نہیں، یہ غصہ ہے، یہ طیش ہے، اس کو تو کنٹرول کرنا ہے، اس کو تو دین کے تابع لانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی، آپ کی برائی بیان کی، آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے حکم دیا علی جاؤ جا کر اس کی زبان کاٹ دو۔ اب حضرت علی گئے، اب صحابہ اکرام میں سے بھی کچھ لوگ اٹھے، جا کر مجلس میں سے دیکھیں حضرت علی اس کی زبان کیسے کاٹتے، اور فرمایا اس کی زبان کاٹ دو۔ اب حضرت علی گئے اور گھر سے جا کر خوبصورت کپڑے لیے، پیسے لیے، کپڑے پہنائے، اس کو پیسے دیے، سواری نکالی اور اس کو سواری پر بٹھا کر فرمایا اب یہاں سے چلتا بن، اب نظر نہ آ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر لوگوں نے شکایت لگائی، یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا علی جا کر اس کی زبان کاٹ دو، علی نے تو سواری دے دی، علی نے تو ان کو پیسے دے دیے، علی نے تو ان کو لباس پہنایا اور ان کو رخصت کر دیا۔ فرمایا میرا مفہوم، میرے کلام کا مقصود جو تھا وہ علی سمجھ گئے، اب زبان کیسے کاٹی جاتی ہے؟ زبان احسان دے کر، زبان نعمت دے کر کہ آئندہ ہمارے خلاف یہ بولنے کی جرت ہی نہ کرے، اتنا احسان کرو۔ یہ زبان اس طرح نہیں کاٹی جاتی،
آج کوئی مسلمان رسول اللہ کو برا بھلا کہنا بہت بری بات ہے، لیکن آج مسلمان طیش میں آ جاتے ہیں۔ اب اس کی زبان کیسے بند کریں؟ ہم آگ لگا کر بند کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا مکان گرا کر زبان بند کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے بچوں کو قتل کر کے اس کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گستاخ رسول ہے، یہ رسول اللہ کے بارے میں بری بات کہتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جو ہمارے بارے میں بری بات کہے اس کی زبان کاٹ دو، لیکن زبان کاٹنے کے لیے تو علی جیسا ہاتھ ہونا چاہیے، علی جیسا دماغ ہونا چاہیے، علی جیسا دل ہونا چاہیے کہ وہ سمجھ گئے کہ ہم نے زبان کیسے کاٹنی ہے۔ آج مسلمان حضرت علی کا طریقہ بھول گئے، زبان کاٹنے والا اپنا طریقہ ایجاد کر لیا۔ بھائی وہ طریقہ ایجاد کرو جو حضرت علی کا طریقہ تھا۔ حضرت علی کے پاس چونکہ آپ خلیفہ وقت بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، جج بھی ہیں، آپ کے پاس فیصلہ آتا ہے۔ ایک آدمی کو لوگ پکڑ کے لے کر آئے کہ اس نے زنا کیا، تو حضرت علی نے اس سے پوچھا تو نے زنا تو نہیں کیا ہوگا، تو نے تو صرف فلاں کام کیا ہوگا، فلاں کام کیا ہوگا، تو نے زنا تو نہیں کیا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے لوگ ہم تو پکڑ کر لائے تھے کہ آپ اس کو سزا دیں گے اور آپ اس سے سزا ٹالنا چاہتے ہیں، وہ سوالات کر رہے ہیں کہ جس سے اس کے اندر ہمت جرأت پیدا ہو اور یہ اپنے جرم سے انکار کرے۔ فرمایا ہاں میں سزا ٹالنا چاہتا ہوں، سزا دینے والا کیوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب اس کو سزا دینی ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں طے ہو گیا اس نے جرم کیا ہے، فرمایا وہ ہزاروں کا مجمع ہے، وہ طیش میں ہے، غصے میں ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، زنا کیا ہے، اس کو سزا دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا اس کو وہ سزا دے جس نے ساری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا۔ آگے بڑھو، ایک آدمی بھی آگے نہیں بڑھا مجمع میں سے۔ یہ فرمایا دوسروں پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، اپنی زندگی کو دین کی مطابقت میں لانا بہت مشکل ہے۔ فرمایا آگے بڑھو، اب اللہ کا حکم قائم کرنا ہے۔ اللہ کا حکم وہ قائم کرے گا جس نے زندگی میں کبھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا۔ آگے آئیں وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ یہ ہیں حضرت علی جو دین کا تعارف کرواتے ہیں، دین کی حیثیت منواتے ہیں، دین کی حیثیت سے انسانوں کا وہ تعارف پیدا کرواتے ہیں، حیثیت کا تعین کرواتے ہیں۔ وہ آگے آئے پتھر مارنے کے لیے کہ مجرم کو جس نے زندگی میں اللہ کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہ کی ہو، جس نے کبھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ آج حضرت علی کی زندگی نہ سنی پیش کرتے نہ شیعہ پیش کرتے۔ آج ہم نے ان کو تاکہ نسیان میں رکھ دیا کہ انہوں نے امت کو کیا رہنمائی دی تھی، انہوں نے کیسے قرآن پیش کیا تھا، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا قرآن کا تعارف کیسے پیش کیا تھا۔ آج مسلمان وہ حالات بھول گئے۔ اللہ ہمیں ان عظیم لوگوں کی زندگی کی طرف رجوع عطا فرمائے، ان کا طریقہ تعلیم نصیب فرمائے، ان کا طریقہ تربیت عطا فرمائے، ان کی نسبتوں کو زندہ کر کے آج دنیا میں دین کا تعارف کرانے کا ہمیں موجب اور ذریعہ بنائے۔ ہم ان کو پڑھ کر آج دنیا میں زندگی کو اس طرح سکھلائیں کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، قرآن کس چیز کا نام ہے، اللہ کے پیغمبر کا تعارف کیا ہے۔ اللہ ہمیں پھر سے وہ مسلمان بنائے، ان کی نسبتوں کا ادراک اور احیاء کر کے، ان علوم کو زندہ کر کے، اس طریقہ کار کو زندہ کر کے۔ آج ہم علم وہ لینا چاہتے ہیں، طریقہ کار آج کے شیطانوں کا لینا چاہتے ہیں، نہیں، طریقہ کار ہمیں وہی لینا پڑے گا، دین کی تعلیم اور تربیت کا جو صحابہ کا تھا، محبت کا، عقل کا، حکمت کا اور دین حق کی پہچان کا۔ اللہ ہمیں دین کی نسبتوں اور ان کے ساتھ زندگی کا عظیم ترین دور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا